جو اپنے مخصوص حالات ہیں ان میں ہم نے اپنا سفر جو ہے اس کو کیسے طے کرنا ہے، ہم نے کن چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے، کن چیزوں کو ہم نے وقتی طور پہ پس پشت ڈالنا ہے، ان چیزوں کے بجائے صرف اور صرف ایک ہی ہدف رہا مختلف تقریروں کا جو وہاں سے آئیں کہ جی حکومت نے یہ برا کیا، حکومت نے یہ برا کیا، حکومت نے وہ، ان ادر ورڈز، اور پرائم منسٹر پہ سارا کا سارا جو ہدف تھا وہ بجائے اس کے کہ وہ بیماری ہدف ہوتی، وہ حکومت کو ہدف بنایا گیا، اور اس سے جو ایک توقعات تھی کہ اس سیشن سے اور یہ اسمبلی کے ملنے سے جو انشاءاللہ ہمیں آئندہ کا لائے عمل نظر آئے گا، اس میں ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پیش رفت ہوتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ شکریہ بھی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے کہ بہت سارے مشکل حالات کے باوجود ہمارے ملک میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ پھیلاؤ اس حد تک نہیں ہے کہ جس حد تک مختلف ممالک جو دنیا میں ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ یورپ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روز اموات ہوتی رہی، بلکہ اسپین میں، اٹلی میں 35 ہزار اموات ہو چکی، امریکہ میں تقریباً 80,000 سے زیادہ اموات ہو چکی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک موت بھی جو ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم موازنہ کریں، دنیا کے معاملات سے موازنہ کریں، تو پھر دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ تقریباً 700 ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اور جتنی انفیکشن کی بات ہوتی ہے، جو انفیکشن بڑھ رہی ہے، ایکچولی اگر انفیکشن بڑھے گی تو شرح اموات جو ہے وہ تناسب کے حساب سے اور کم ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جب تنقید کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پرواہ نہیں کی، میں پوچھتا ہوں کہ ان کی آپ نے پرواہ کی جو تنقید کر رہے تھے؟ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ جو ہیں ان کے لاک ڈاؤن کے اثرات عام آدمی پہ کیا ہوں گے؟ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو بیچارے روز صبح گھر سے اٹھتے ہیں اور مزدوری کے لیے جاتے ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے؟ کیا انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو دکاندار صبح اٹھتا تھا اور وہ اپنے دکان سے روز کی کمائی کر لیتا تھا اس کے کیا حالات ہوں گے؟ آج کی اخبار میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج کے اخبار میں پنڈی میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اپنے آپ کو قتل کیا، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی کہ سارے ذرائع آمدن جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو اسی لیے جو ہماری پرائم منسٹر نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیماری کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بیماری جو ہے اس کو ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کرے، اور لاک ڈاؤن کیے ہم نے، اور ہم نے جتنے تعلیمی ادارے تھے وہ سارے بند کر دیے، جتنی شادی ہال تھے، ٹرانسپورٹ، سب کچھ بند کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک ہمارا سوچ یہ تھی کہ اگر ہم نے معیشت کے لیے کچھ نہ کیا، اگر ہم نے وہ لوگوں کے لیے روزگار کے لیے کچھ نہ کیا، تو پھر جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی برے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں اسپیکر صاحب کہ وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر جلوس جلسے نکل رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، اگر آپ یورپ میں دیکھیں وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، ہندوستان میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ چلتے چلتے مر گئے وہاں پہ، اس لیے کہ بیچارے غریب لوگ، یہ آفت جو ہے یہ غریبوں پہ زیادہ آئی ہے، اس لحاظ سے کہ ان کی معیشت، ان کا روزمرہ کی زندگی بے تحاشا متاثر ہوئی۔ اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ساتھ لے کے چلیں۔ پرائم منسٹر نے ایک نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنائی، اس میں سارے چیف منسٹر جو تھے وہ ممبر تھے، اس میں سارے جو
جو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بھی سارے ممبر تھے. روز نیشنل پھر ایک اور کمیٹی بنائی، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر. روز اس کی میٹنگ ہوتی ہے. روز اس کی میٹنگ میں سارے صوبائی نمائندے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور سارے حالات کو جانچ کے، دیکھ کے اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ کوارڈینیشن ہے، یہ آپریشنل لیول کی کوارڈینیشن ہے. اور آپریشن لیول کی کوارڈینیشن جو ہے وہ سارے ملک میں ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی پرابلم کیا ہے کہ نہیں جی ہمارے سے تو یہ تو عجیب ہے، کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن ہے، غریب کا خیال رکھنا کنفیوژن ہے. جو بندہ جس کا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کا خیال رکھنا یہ کنفیوژن ہے. تو جناب اسپیکر صاحب یہ جو بے حسی ہے، یہ جو بے حسی ہے، غریب عوام کے لیے جو بے حسی ہے، اس میں افسوس کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں کہا گیا کہ جی صوبوں کی مدد نہیں کی گئی. ایک طرف 18ویں ترمیم جس میں ایک قانون ہے، 18ویں ترمیم ایک آئین ہے، آئین کا حصہ ہے. کیونکہ آئین کا حصہ ہے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں یہ نہیں ہوتا کہ گنجائش نہ ہو. لیکن کہا خبردار 18ویں ترمیم کا ذکر بھی نہ چھیڑیں. لیکن ساتھ ساتھ آرڈیننس جو سندھ نے پاس کیا اس کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر کیا جس کا تعلق وفاقی حکومت سے ہے کہ جی بجلی کے ریٹ کم. کبھی بجلی کہاں سے؟ 18ویں ترمیم کو ذرا غور سے پڑھے. اس میں بجلی جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے کہ جی اس کو ادا کر دیں. اور کہ جی وفاق ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ میں مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے مدد کی، ہم نے بے شمار چیزیں بھجوائیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. تو ایک طرف 18ویں ترمیم کا واویلا اور دوسری طرف خود 18ویں ترمیم کے جو حدود ہیں ان سے تجاوز. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اسپیکر صاحب ہم نے ہر طریقے سے میرے تعلیم کے میدان میں آ جائیں، ہم نے کوشش کی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو ساتھ لے کے چلے. جب ہم نے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے سب کے مشاورت سے فیصلہ کیا. اس کے بعد جب ہم نے امتحانات کے بارے میں فیصلہ کیا سب کی مشاورت سے فیصلہ کیا اور ہم نے بہت سارے اقدامات اٹھائے جس میں مختصراً میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ سارے اسکول بند ہو گئے تھے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ ہمیں کوئی ایسا بندوبست کرنا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہ سکے. تو ہم نے لاک ڈاؤن ہونے کے 15 دنوں کے اندر اسپیکر صاحب ہم نے ٹیلی اسکول کا اجرا کر دیا اور وہ ٹیلی اسکول جو ہے وہ روز 10 گھنٹے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک بچوں کو مختلف کلاسز کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں. اور پھر ہم نے تشہیر کی، پیرنٹس کو، والدین کو، سب کو بتایا کہ یہ کام جو ہے یہ تعلیم کے شعبے میں ہو. اب ہم اور بھی کچھ کرنے والے ہیں. ہم ایک ریڈیو اسکول بھی شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے بھی عوام تک جو ہے وہ پہنچا جائے اور بھی مختلف طریقے. ہم یہ جو مشکل وقت ہے قوم کے اوپر، ہم اس مشکل وقت کو ایک اپرچونٹی بھی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے ہم تعلیم کے جو دور سے تعلیم جسے ڈسٹنس لرننگ کہتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے ہمیں کئی مواقع ملیں گے اور اس کو بہتر کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن خدارا یہ ایک چھوٹی سیاست جسے پیٹی پالیٹکس کہتے ہیں اس کی نظر ہر چیز کو نہ کریں، ہر چیز کو اس کی طرف نہ دیکھیں. یہ غور کریں کہ ہم نے سب چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے اور ہم نے جہاں ہم نے صحت کا خیال رکھنا ہے وہاں ہم نے معیشت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور آگے کی جاتے ہوئے کئی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں اتفاق رائے کرنا چاہیے. اتفاق رائے ہم نے ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بہتر کرنا ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے. بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں وبا پھیلی تو محسوس ہوا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے صحت کی طرف توجہ نہیں دی تھی. ہمیں صحت کی طرف توجہ دینی پڑے گی. ہمیں یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جو کلسٹرز ہیں
جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، شادیاں ہوگی، اسکول، اسی لیے ہم نے اسکول بند کیے، ان کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا اور ان کا خیال کر کے ان کو لیکن ساتھ ساتھ ہم نے زندگی کے شعبہ جات جو ہے ان کو بھی کھولنا ہے۔ تو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے، اور دنیا سے بھی سیکھے، دنیا میں بھی اب بیلنسڈ اپروچ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اور بیلنسڈ اپروچ سے ہی ہم انشاءاللہ تعالی حالات کو بہتر کریں گے۔ بہت مہربانی جناب اسپیکر۔